اس ملک میں تقریباً 14 کروڑ لوگ اس وقت اپنی اسمبلیوں سے محروم ہیں۔ جب اسمبلی ٹوٹ گئی تو اب یہ پالیٹکس نہیں رہی، اب یہ کانسٹیٹیوشنل میٹر ہو گیا ہے۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے، تو یہ تو ایکسیپٹیبل ہو ہی نہیں سکتا۔ 2008 کا الیکشن کیوں ڈیلے ہوا؟ اس وقت بھی جنرل پرویز مشرف تھے، تو اگر مسلم لیگ نون جنرل پرویز مشرف کے پیروں پہ چلنا چاہتی ہے تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حالات کتنے خراب ہیں۔ ہمارے دستور کے اندر اگر چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے دیتا ہے تو جو شخص سب سے سینئر ہوگا وہ خود بخود چیف الیکشن کمشنر بن جائے گا۔ جیل بھرو تحریک دراصل ایک ریئیکشن میں آئی۔ اعظم سواتی صاحب کو گرفتار، انہوں نے بولا اور گرفتار، شہباز گل بولے گرفتار، فواد چودھری بولے گرفتار، جس کے ساتھ صرف جمہوریت کا نام بھی لگا ہونا تو وہ ملک اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے جس طرح کی پاکستان کے اندر ہوئی۔ ایکسیپٹیبل فیصلہ دستور کے تابع ہونا، اور دستور کے سامنے سوال کیا ہے، عدالت کے سامنے سوال کیا ہے، باقی تو ٹیکنیکل سوال ہے نا، بنیادی سوال کیا ہے؟ اس ملک میں تقریباً 14 کروڑ لوگ اس وقت اپنی اسمبلیوں سے محروم ہیں، ٹھیک ہے نا، حق رائے دہی سے محروم ہیں۔ جب ہم حق رائے دہی سے محروم ہیں 14 کروڑ لوگ اس ملک کے، تو آپ بتائیے کہ پھر عدالت کے سامنے سوال کیا ہے؟ عدالت کے سامنے سوال یہ ہے کہ کیا 14 کروڑ لوگوں کو اس عمرانی معاہدے کے تحت جسے دستور کہا جاتا ہے، کیا ہم محروم رکھ سکتے ہیں ان کے ووٹ سے؟ تو یہ ہے وہ بنیادی سوال۔ دوسرا ہے کہ اس کی جو شکل کیا ہے، اس کی شکل یہ ہے کہ جناب اسمبلی ٹوٹے گی، کوئی بھی صوبے کی اسمبلی ٹوٹے گی تو اسمبلی 90 دن کے اندر نہیں بن جائے گی۔ اچھا، اب تو یہ سادہ سی بات ہے، اور یہی پاکستان کے لیے ایکسیپٹیبل جواب ہے۔ اس سوال کا جو ایکسیپٹیبل جواب ہے وہ تو یہ ہے۔ اس کے علاوہ اب حکومت کیا چاہتی ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے، تو یہ تو ایکسیپٹیبل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طرح تو ایک نیا کرائسس کریٹ ہو جائے گا پاکستان کے اندر۔ تو لہٰذا حکومت اپنا پولیٹیکل نیریٹو بناتی رہے، اور ججز کو اس سے بالکل نہیں گھبرانا چاہیے۔ کیا ججز کے اوپر پہلے اس طرح کے اسپرشنز نہیں کاسٹ کی جاتی؟ بہت کچھ کیا جاتا ہے، لیکن جوڈیشری کا ٹیسٹ جو ہے وہ عام کیسوں کی نسبت اسی طرح کے کیسز میں تو ہوتا ہے۔ تو اس کیس کے بارے میں کیا کہیں گے جس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے جو اسمبلی توڑی ہے اس کو انڈو کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو لہٰذا یہ سوال جو ہے میرا خیال ہے کہ جو اٹھایا جا رہا ہے بینچ کی لوگوں کی انٹیگریٹی پہ، یہ بالکل بے معنی سوال ہے۔ بڑی بات ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے سے کی معاف کیجیے گا کہ جنرل ضیاء الحق کی پیروی کرنا چاہتی ہے ہماری موجودہ حکومت۔ سبحان اللہ، ایک جمہوری ملک میں یہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق جو ہے ان الیکشن سے پہلے وہ مرحوم ہو چکے تھے، تو مطلب ایک تو اس کا اطلاق اس صورتحال پہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ہماری ایک ٹرانزیشن تھی جب آمریت سے جمہوریت کی طرف، تو اگر آپ نے اس ٹرانزیشن کو بنیاد بنانا ہے، اور پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ یہ بھی کہیں گے کہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے تو بڑا اچھا کام کیا تھا، انہوں نے ماشاء اللہ لگا کے یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ استدلال نہایت غلط ہے۔ دوسری بات، جہاں 2008 کے الیکشن کی بات ہے، 2008 کا الیکشن کیوں ڈیلے ہوا تھا؟ اور اگین اس وقت بھی جنرل پرویز مشرف تھے، تو اگر مسلم لیگ نون جنرل پرویز مشرف کے پیروں پہ چلنا چاہتی ہے تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حالات کتنے خراب ہیں۔ اور اس وقت بھی کیا ہوا تھا؟ الیکشن شیڈیول کا اعلان ہو چکا تھا اور صرف پولنگ ڈیٹ آگے گئی تھی، یعنی الیکشن شیڈیول پہلے سے طے تھا اور پولنگ ڈیٹ جو تھی اسے کچھ آگے کر دیا گیا تھا۔ تو اس پرٹیکولر کیس میں بھی چلیے اگر الیکشن شیڈیول آ جاتا 90 ڈیز میں، ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ دن کے لیے اگر اس 90 دن کے حد سے باہر بھی نکل جاتی اسمبلی کی تشکیل، تو شاید یہ قابل قبول صورت ہو سکتی ہے کہ 90 دن کے اندر شیڈیول اناؤنس ہو گیا اور اس کا معتدبہ حصہ تقریباً 64 ڈیز چاہیے اس پورے پروسیس کو مکمل ہونے کے لیے۔ بھائی 64 ڈیز تو اب رہ نہیں گئے، تو اب یہ ہے کہ آپ 64 ڈیز نہیں، جتنے دن باقی بچے ہیں تو آپ تھوڑے سے دن آگے چلے جائیں، یا انہی دنوں میں کوشش، آئیڈیل کوشش تو انہی دنوں میں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا آگے بھی نکل چکے ہیں تو آپ نے دستور کی ضرورت تو پوری کر دی، کیونکہ قانون کا ایک پرنسپل ہے، ٹھیک
ٹھیک ہے، وہ یہ پرنسپل ہے کہ جب آپ کوئی کام کرنے کا ارادہ کر کے اس کے اوپر ایکشن شروع کر دیتے ہیں اور آپ کافی آگے چلے جاتے ہیں تو اگر مدت آگے ہو گئی ہے تو پھر وہ قابل قبول ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح یہ بیسیکلی دستور کا ایک باقاعدہ طور پہ ایک دستور کی تشریح کے لیے ایک باقاعدہ یہ ایک ایکسیپٹیبل نارم ہے۔ تو لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ اس کسی بھی حوالے سے پاکستان کے دستور کے اندر یہ گنجائش ہے کہ 90 دن کے بعد الیکشن جائے۔ ہمارے دستور کے اندر اگر چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے دیتا ہے تو جو شخص سب سے سینئر ہوگا وہ خود بخود چیف الیکشن کمشنر بن جائے گا، تو لہٰذا ایسی صورت میں کوئی پرابلم نہیں ہے، یعنی چیف الیکشن کمشنر کا استعفیٰ بھی اگر آ جائے تو بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے الیکشن کے ڈیلے ہونے کا، دستور کے اندر اس کا حل موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسی صورت میں عدلیہ کو پھر اسٹیپ ان کرنا پڑ سکتا ہے کہ عدلیہ، کیونکہ الیکشن، دیکھیے الیکشن کو سمجھیے، الیکشن کسی کی سیاسی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ آپ قومی اسمبلی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک ٹوٹی نہیں ہے، تو آپ اس کے بارے میں ایک پولیٹیکل ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ جناب اس کو توڑا جائے، ٹھیک ہے، یہ پولیٹیکل ڈیمانڈ ہے۔ لیکن جب اسمبلی ٹوٹ گئی تو اب یہ پالیٹکس نہیں رہی، اب یہ کانسٹیٹیوشنل میٹر ہو گیا، کیونکہ دستور کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ فلاں یہ جو اسمبلی ہے وہ کس ماحول میں ٹوٹی، بس جب اس نے اسمبلی کا ٹوٹنا ایکسیپٹ کر لیا ہے تو اس کے بعد اگلا پروسیس سارے کا سارا آٹومیٹک ہے۔ تو یہ اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ آپ اس وقت اس معاملے کو پولیٹیکل بنائیں، یہ پولیٹیکل معاملہ ہے ہی نہیں ہے، تو لہٰذا اس میں پولیٹیکلی یہ کہنا کہ جی الیکشن ہونا چاہیے، الیکشن نہیں ہونا چاہیے، اچھا میں اس طرف کر لوں گا تو الیکشن، تو پھر اس کا آسان حل ہے کہ جو اس طرح کے مشورے دے رہا ہے یا اس طرح کا سوچ رہا ہے تو وہ خود استعفیٰ دے دے۔ جب آپ کوئی بھی پولیٹیکل موو کرتے ہیں اور جس میں خاص طور پہ لوگوں کی اسمبلی ہو اور لوگوں کو آپ نے اکٹھا کرنا ہو، لوگوں کو موبلائز کرنا ہو، تو اس کے ہمیشہ دو امکانات ہوتے ہیں، ایک امکان کامیابی کا ہے اور دوسرا امکان ناکامی کا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے اگر یہ ڈر کے سوچا جائے کہ جناب کوئی فلاں پولیٹیکل موو کی جائے یا نہ کی جائے تو پھر تو ڈیفینیٹلی آپ کبھی بھی پولیٹیکل موو نہیں کر سکتے۔ تو پولیٹیکل موو ہمیشہ جب بھی ہوتی ہے تو اس کے امکان دو ہوتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ کیا جیل بھرو تحریک جو ہے آخر وہ شروع کیوں کی جا رہی ہے؟ شروع اس لیے کی جا رہی ہے، اگر آپ عمران خان کی پالیٹکس کو دیکھیں تو عمران خان کو جب بھی آپ ایک چیلنج کرتے ہیں تو عمران خان اس چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ آپ ان کی موومنٹ دیکھیے نا، شروع سے لے کے آج تک وہ اس چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہوگا 2018 میں کہا کہ جناب ساری جماعتوں نے، پی ڈی ایم جو اس وقت حکومت میں، انہوں نے کہا جی الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، تو عمران خان نے ایکسیپٹ کر لی کہ ہاں جی اس کو کھول لیتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا جی اب چلیں، ٹریبیونلز بھی ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ پورا الیکشن دوبارہ کھول لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ تو الیکشن نہیں کھلا۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے الیکشن میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ بلدیاتی الیکشن کے بارے میں ایک دفعہ یہی بات سوال اٹھا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے الیکشن کھول لیتے ہیں۔ تو عمران خان اس چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور اسی طرح ان کی پالیٹکس آگے بڑھتی ہے۔ اب اس پرٹیکولر کیس میں جو جیل بھرو تحریک ہے وہ کیا ہے؟ جیل بھرو تحریک دراصل ایک ری ایکشن میں آئی کہ آپ پچھلے کچھ عرصے سے، بالخصوص پچھلے 10 مہینے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ اعظم سواتی کو دیکھیں، اعظم سواتی صاحب کو گرفتار، انہوں نے بولا اور گرفتار، شہباز گل بولے گرفتار، فواد چودھری بولے گرفتار، اور پھر نوبت یہاں تک آ گئی کہ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلوں پہ وہ ویڈیوز چلیں جن پہ نوجوان بچے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی میں پی ٹی آئی کے خیالات سے توبہ کرتا ہوں اور میں گمراہ ہو گیا تھا۔ اور کیا کسی جمہوریت میں آپ نے یہ سنا ہے؟ کیا کسی جمہوریت میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی سے طائب ہوں لوگ اور پولیٹیکل پارٹی کے خیالات سے اپنے آپ کو اسے ڈسٹنس کریں؟ کیا ہم نے کبھی پاکستان میں یہ تصور کیا تھا؟ مطلب یہ تو کبھی آپ دنیا کے کسی جس کے ساتھ صرف جمہوریت کا نام بھی لگا ہونا تو وہ ملک اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے جس طرح کی پاکستان کے اندر ہوئی۔ اچھا ایک ٹویٹ کیا گرفتار، پکڑ لو، فلاں کو پکڑ لو، کتنے بچوں کو پکڑا گیا، نوجوانوں کو پکڑا گیا۔ تو آپ اس طرح کیا میسج دے رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خوف سے چیزوں کو دبانا چاہتے تھے،
آپ خوف کو حربے کے طور پہ استعمال کر رہے تھے. تو جب خوف کو حربے کے طور پہ استعمال کیا جانا شروع ہوا تو الٹیمیٹلی ایک وقت آتا ہے جب آپ جسے ڈرا رہے ہوتے ہیں وہ ڈرنا چھوڑ دیتا ہے. تو وہ وقت آ گیا اور عمران خان نے حسب عادت وہ جو خوف کا حربہ ان کے خلاف استعمال ہو رہا تھا انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور انہوں نے کہا اچھا آپ ہمیں جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں, ہم رضاکارانہ طور پہ جیل پہ جاتے ہیں. تو آپ آج دیکھ لیجئے کہ لاہور میں کیا ہوا. تو پھر اگر گرفتار کرنا تھا تو آپ کریے. دوسری بات یہ ہوئی کہ اس پولیٹیکل موو کی ایک اور ڈفرینٹ ایسپیکٹ میں اس کی کامیابی سامنے آ گئی. وہ یہ ہے کہ عمران خان نے پی ڈی ایم کے خلاف تو اپنا مورچہ جو لگا رکھا ہے وہ لگا سبھی جانتے ہیں, لیکن انہوں نے اس موو کے ذریعے نگران گورنمنٹ کے کو بھی ٹیسٹ کر لیا. اور نگران گورنمنٹ جو پنجاب کی اس کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب یہ نیوٹرل نہیں, اور ٹیسٹ میں انہوں نے ثابت کر دی. وہ اس طرح کہ بھائی نگران گورنمنٹ نے گرفتاریاں شروع کر دی ایک ایڈمنسٹریٹو میجر پہ. 144 از ناٹ اے کرائم, ٹھیک ہے, یہ تو ایک ایڈمنسٹریٹو میجر ہے نا. تو ایک ایڈمنسٹریٹو میجر پہ نگران حکومت ایکسپوز ہو گئی اور اس نے اس ٹریپ میں قدم رکھ دی. اگر وہ آج گرفتار نہ کرتے تو نگران حکومت تو اس کی نیوٹرلٹی کا تاثر کتنا قائم رہتا کہ نہیں جی ایک پولیٹیکل موو ہے اور یہ پولیٹیکل موو دراصل پی ڈی ایم کے خلاف ہے, تو لہٰذا ہم اس میں سے باہر ہیں. نگران حکومت کو تو باہر رہنا چاہیے تھا, لیکن نگران حکومت نے ایسا نہیں کیا اور انہوں نے بڑی سادگی سے اس میں پاؤں رکھ دیا اور خود کو ایکسپوز کر لیا. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی جو موو ہے یہ بڑی کامیاب رہی.